صوبے زیگیانگ کے شہر یانچنگ میں ایک کیمیکل پلانٹ میں دھماکے سے مرنے والوں کی تعداد 64 مہلوکین میں سے 38 کی شناخت نہیں، جبکہ حکومت کو 28 لوگوں کی گمشدگی کی رپورٹ۔ جمعرات دوپہر ہونے والا دھماکہ اتنا طاقتور کہ آس پاس کی عمارتیں دہل اٹھی، مکانوں کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ دھماکے کے بعد ہزاروں لوگوں کو علاقے سے نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ پولیس نے آج مسجد النور اور لنوڈ مسجد کو مقامی کمیونٹی کے سپرد کیا۔ ملک بھر کی تمام مساجد میں پولیس رہے گی تعینات۔ حملے کے بعد مساجد کو بند کر کے محاصرے میں لیا گیا تھا۔ علاقے کی جانب جانے والی سڑکوں کو ٹریفک کے لیے دوبارہ کھولا گیا۔ اور نیوزی لینڈ کرائسٹ چرچ مسجد حملہ۔ دبئی نے نیوزی لینڈ کے ساتھ یکجہتی کا کیا اظہار۔ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ سے عام کیا گیا امن کا پیغام۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں روس کی مداخلت کا معاملہ۔ خصوصی تحقیقاتی آفیسر رابرٹ مولر نے اٹارنی جنرل کو سونپی رپورٹ۔ عراق میں شمالی صوبہ نینوا کے موصل کے نزدیک دریائے دجلہ میں کشتی حادثہ۔ 16 مشتبہ افراد کو لیا گیا حراست میں، چل رہی ہے پوچھ تاچھ۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق موصل کے نزدیک ہوئے حادثے کی وجہ گنجائش سے زیادہ افراد کا کشتی میں سوار ہونا۔ عراقی حکومت نے کشتی حادثے میں نینوا کے گورنر نوفل کے خلاف جانچ شروع کی۔ مقامی میڈیا کے مطابق مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 105۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے نیو یارک شہر میں تعمیر پہلی مسجد کا کیا دورہ۔ مسلمانوں کے ساتھ کیا اظہار یکجہتی۔ نیوزی لینڈ کے کرائسٹ چرچ میں 2 مسجدوں پر ہوئے حملے کے تعلق سے اینٹونیو گوتریز نے کیا خطاب، کہا ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف کارروائی کی ضرورت۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ یہودیوں کے مسیحا، یہودیوں کی کریں گے حفاظت۔ اتوار سے تھائی لینڈ میں عام انتخابات، بیلٹ پیپر کی جانچ پڑتال جاری، امیدواروں کے پوسٹرز کو کیا گیا تیار۔ چین میں ایک ٹورسٹ بس میں آگ، 26 افراد زخمی، آگ لگنے کی وجہ کا ابھی تک نہیں پتا۔ تمام زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال میں کیا گیا داخل۔ انتظامیہ نے بس کے دونوں ڈرائیورز کو لیا حراست میں۔ سابق امریکی صدر جمی کارٹر سب سے طویل عرصے تک زندہ رہنے والے امریکی صدر۔ کارٹر نے 94 برس اور 172 دنوں کی عمر کے ساتھ سابق صدر جارج H.W. بش کے ریکارڈ کو توڑا۔ کینیڈا کے مونٹریال میں گرجا گھر سے دعائے تقریب براہ راست دکھائے جانے کے دوران ایک شخص نے پادری پر چاقو سے کیا حملہ، ملزم کو کیا گیا گرفتار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز کیریبین ملکوں کے لیڈروں کے ساتھ وینزویلا میں جاری سیاسی بحران اور سیکیورٹی تعاون کے لیے کئی اہم مسائل پر گفت و شنید کی۔ صدر ٹرمپ نے دی بہاماس، ہیڈ جمہوریہ ڈومینیکن، جمیکا اور سینٹ لوسیا کے لیڈروں کے ساتھ ملاقات کی۔ مشرقی شام سے داعش کا صفایا، SDF نے کیا حتمی فتح کا اعلان۔ سائیکلون ٹریور کی وجہ سے شمالی آسٹریلیا کے ساحلی علاقے متاثر، سائیکلون کی وجہ سے زبردست بارش اور طوفان۔ چین ڈیولپمنٹ فورم کی سالانہ میٹنگ بیجنگ میں، گلوبل بزنس اور بین الاقوامی تنظیموں کے اسکالرز نے کی شرکت۔ اکانومی اور بزنس کوآپریشن پر کیا گیا تبادلہ خیال۔ نوبل امن انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے جاپان کے PM سے کی ہے گزارش، کہا G20 میں شامل تمام ملک لڑکیوں کی تعلیم پر کریں خرچ۔
پاکستان نیشنل ڈے پر پی ایم مودی کا عمران خان کو پیغام۔ عمران خان نے پی ایم مودی کے پیغام کا کیا خیر مقدم، کہا ہندوستان کے ساتھ جامع مذاکرات کا یہی ہے صحیح وقت۔ عمران خان نے کہا کشمیر کے ساتھ ہر مسئلے پر ہو بات چیت، امن اور خوشحالی کی بنیاد پر ایک نیا رشتہ ہو استوار۔ پاک نیشنل ڈے تقریب میں ضرور جانا چاہیے، عمر عبداللہ کا ٹویٹ۔